بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تاریخ اسلام کے اپنے اس چینل میں انبیاء کرام اور اس کی قومیں، اس سیریل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی قسط نمبر 9 میں ہم بیان کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا کیا تھا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوا، اور اسی دن آپ علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن آپ علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن آپ علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، اور اسی دن قیامت ہوگی۔ سنن نسائی کی یہ 1430 نمبر حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور باقی دنوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عظمت عید الاضحیٰ، عید الفطر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس دن 5 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن انہیں وفات دی۔ نمبر 3، اور اسی دن میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے تو وہ اسے عطا کرتا ہے، جب تک وہ کسی حرام چیز کا سوال نہیں کرتا۔ نمبر 4، وہ اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ نمبر 5، کوئی مقرب فرشتہ آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو فرمانا، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تو قیامت تک ان کی اولاد کی پیدا ہونے کی روحیں ان کی پشت سے جھڑ گئی، اور ان میں سے ہر انسان کے دونوں آنکھوں کے سامنے نور کی شعاعیں تھیں۔ پھر ان لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب ذوالجلال جلال، یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان میں سے ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص اس کی نور کی شعاعیں انہیں بہت اچھی لگی۔ پوچھا، اے میرے رب ذوالجلال، یہ کون شخص ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ تمہاری اولاد کے آخری لوگوں میں سے ایک شخص ہے، اس کا نام داؤد ہے۔ کہا، اے میرے رب الجلال، تو نے ان کی کتنی عمر مقرر کی ہے؟ ارشاد فرمایا، 60 سال۔ کہا، اے میرے رب، میری عمر میں سے اس کی عمر کے 40 سال زیادہ کر دے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو گئی تو ان کے پاس ملک الموت آئے۔ جب ان کی عمر زیادہ پوری ہو گئی، کہا، کیا میری عمر میں سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، کیا یہ 40 سال آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، سو ان کی اولاد نے بھی انکار کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، سو ان کی اولاد بھول گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہادی خطا کے سوا سو ان کی اولاد نے بھی خطا کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، سورہ اعراف 172 نمبر آیت میں، اور جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنا دیا، فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں؟ ہم نے گواہی دی تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم اس سے بے ضمیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
میں تم پر 7 آسمانوں کو گواہ کرتا ہوں اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ کرتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم کو اس کا علم نہیں۔ جان لو کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، لہذا تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ میں عنقریب تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تم کو میرا عہد اور میثاق یاد دلائیں گے اور تم پر اپنی کتابوں کو نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ذوالجلال ہے اور ہمارا معبود ہے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں غنی اور فقیر کو اور خوبصورت اور بدصورت لوگوں کو دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اگر تو اپنے تمام بندوں کو ایک جیسا کر دیتا تو ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھا، ان کے چہرے چراغ کی طرح منور تھے، ان کو رسالت اور نبوت کے میثاق کے ساتھ خاص کیا گیا تھا۔ اس کے متعلق حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے متعلق فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں، جس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے تبلیغ رسالت پر نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ حضرت ابو درادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے دائیں کندھے پر مارا اور سفید رنگ کی ان کی اولاد نکالی اور چونٹی کی مثل تھی، اور بائیں کندھے پر مارا اور اس سے ان کی سیاہ رنگ کی اولاد نکالی، وہ کولے کی طرح تھے۔ پھر دائیں جانب والوں کے لیے فرمایا یہ جنت کی طرف ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بائیں جانب والوں کے لیے فرمایا یہ دوزخ کی طرف ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ابراہیم مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کعبہ کی طرف کر دیا تھا اور فرشتوں کو ان کی طرف سجدہ عبادت کرنے کا حکم دیا، جس طرح اس نے اپنے بندوں کو کعبہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ قتادہ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے اور کھانے پینے کا حکم دیا اور ایک درخت سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا جس طرح اس سے پہلے فرشتوں کو مبتلا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو اطاعت میں مبتلا کیا اور جس طرح اس سے پہلے زمین اور آسمان کو اطاعت میں مبتلا کیا تھا۔ ان سے فرمایا تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہوتے ہیں۔ سو حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا اور ان کو جنت میں رکھا۔ ارشاد فرمایا کہ جہاں سے چاہو فراگی سے کھاؤ، اور ایک درخت کے کھانے سے منع فرما دیا۔ یہ آزمائش قائم رہی حتیٰ کہ انہوں نے اس ممنوع کا ارتکاب کر لیا، اور اس وقت ان کی شرمگاہ کھل گئی اور ان کو جنت سے اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اگر میں توبہ کر لوں، اصلاح کر لوں، تو کیا جنت کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا؟ اور تب انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور نہ توبہ کی، لیکن اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی دعا قبول فرما لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اور شیطان کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ قرآن پاک میں سورہ النجم 32 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے اور وہ تمہیں خوب جاننے والا جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابو عبداللہ ترمذی نے کہا جب زمین سے مٹی نکالی گئی تو ہم سب کو اس مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر اس مٹی کو ہمارے آباؤں کی پشتوں میں رکھ دیا گیا، بعض مٹی سفید اور روشن تھی اور بعض کولا کی طرح سے آتی، سو ہم کو انہی رنگوں پر پیدا کیا گیا۔ امام اوزاعی بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات تمام اولین اور آخرین میرے حجرے کے سامنے پیش کیے گئے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم گزری مخلوق بھی ارشاد فرمایا ہاں مجھ پر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ماسوا سب پیش کیے گئے۔ مسلمانوں نے پوچھا اور وہ بھی جو اپنے آبا کے پشتوں میں اور اپنی ماؤں کے احرام میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مٹی میں متمثل کر کے پیش کیے گئے اور میں نے ان سب کو اس طرح پہچان لیا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے تمام کو پہچان لیا تھا۔ حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ جو فرشتہ رحم پر مقرر کیا گیا ہے وہ نطفہ کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کے یہ کہتا ہے اے رب جل جلال اس کی تخلیق کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کی تخلیق کی جائے گی تو پھر کہتا ہے اے رب اس کا رزق کتنا ہے، اس کا نشان کیسا ہے اور اس کی موت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو لوح محفوظ میں دیکھو۔ وہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے تو اس میں اس کا رزق، اس کی موت اور اس کا عمل لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جس جگہ اس کو دفن کیا جائے گا وہ وہاں سے مٹی لیتا ہے اور اس کو اس کے نطفہ میں ملا کر گونتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے قول مستاق ہے۔ سورہ طہ آیت نمبر 55 جس کا ترجمہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس میں تم کو لوٹائیں گے اور اس سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ تو دوستو اجازت چاہتے ہیں اگلی قسط تک، اللہ حافظ۔